جنت پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو بندہ رکوع کی حالت میں جسے موت نصیب ہوئی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس بندے کو قرآن پڑھتے ہوئے، یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو قرآن حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جس بندے کو دیکھ کے تسی تصور تو کریں کہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا، یہ نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تصور تو کریں، ہمیں یہ نصیب ہو جائے، کاش کہ جو ہے نا ہم سجدہ کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، رب کا کلام کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتابوں میں لکھا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ وہ رب سے باتیں کرتا ہے، وہ اپنے خدا سے باتیں کرتا ہے۔ اب جو بندہ قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے، جو بندہ رب سے باتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے، قیامت کے دن بھی رب سے باتیں کرتے ہوئے اٹھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے مقابلے میں آپ اس شخص کو لائیں، اب ایک تو وہ ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، ایک تو وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، ایک تو وہ ہے جو اللہ رسول کی تسبیح پڑھنے والا ہے، ایک تو وہ ہے جو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ اور رسول کے ذکر سے تر رکھنے والا ہے، ایک وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دوسری طرف وہ ہے جو گناہ کرنے والا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا نا کہ موت کا تصور بہت ضروری ہے۔ جب بندے کو موت کا تصور آتا ہے تو بندہ گناہ سے رک جاتا ہے، اور اگر اس کا دل غفلت میں نہ ہو، اس کا دل غفلت میں نہ ہو، وہ تصور تو کرے کہ جس گناہ میں میں لگا ہوا ہوں، جس گناہ میں میں لگا ہوا ہوں، اگر اسی گناہ کے دوران میری روح میرے جسم سے نکل گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اگر اس تصور کو مسلمان ایک مومن اپنے دل اور دماغ میں بسائے، وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ خدا کی قسم کبھی وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ یار میں غیر عورت کو دیکھنے لگا ہوں، میں غیر محرم کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں میں حرام کر رہا ہوں، اگر اسی دوران ہی اس حرام کام کے دوران ہی میری روح جسم سے جدا ہو گئی تو میرا بنے گا کیا؟ کیا اس کا عذاب برداشت کر سکوں گا؟ اللہ اکبر۔ اور جس حالت میں وہ مرے گا، جس حالت میں مرے گا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، گناہ کرتے ہوئے، حرام دیکھتے ہوئے مرا۔ اب جو بندہ گانے سن رہا ہے اور گندی گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، جو ہماری مائیں بہنیں جو گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے اور ڈراموں کے سامنے گھنٹے گزار دیتی ہیں، اور جو ہمارے بھائی جو گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے فلموں اور ڈراموں کے سامنے گزار دیتے ہیں، اور انہیں اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہے، انہیں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہے، انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، وہ سوچے تو صحیح اگر کسی گناہ کے اللہ کتنا مہربان ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ کتنا مہربان ہے پھر بھی نہیں دے دیتا ہے۔ اس نے تو فرعون کو اوپر کی تھی، اس نے تو اللہ نے فرعون کو اوپر کی تھی۔ آپ ذرا تصور کریں، خدا کی قسم آپ تصور کریں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں گے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ جس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، خدا کی قسم اس رب نے تو فرعون کو بھی آفر کی تھی، آجا تو میرے دربار میں معاف کر دو۔ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ فرعون سے بڑا کافر کون ہوگا اس کائنات میں؟ ابو لہب سے بڑا اس کائنات میں کافر کون ہوگا؟ لیکن اللہ نے تو ان کو بھی آفر کی تھی کہ آ جاؤ میرے دربار میں ایسا رحیم و کریم ہوں، ایسے ہی نہیں مجھے رحمان کہا جاتا ہے،
ہم تو آتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اس لفظ کی چاشنی نہیں لیتے، اس لفظ کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ اکبر، اس لفظ کی چاشنی، اس کی لذت کو اگر ہم محسوس کریں نا، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے جو ہے نا اتنا ہم عبادت میں مگن ہو جائیں گے، ہمیں نماز ختم کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ ایسی تھوڑی نا خاتون جنت غالباً فرماتی ہیں ان کے خاتون جنت کے حوالے سے، یا اللہ تو نے رات ہی اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی پورا نہیں ہوتا، اللہ اکبر، اور ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، ہمارے پاس بس جلدی سے ہم ٹکریں مارتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ صرف فاتحہ مکمل نہیں ہوتی ہے، 4 رکعت مکمل ہو جاتی ہے حضرات، وہ کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتابوں میں آیا ہے کہ اگر اس نے رکوع سجود تعدیل ارکان مکمل نہیں کی، اللہ تعالیٰ جب وہ نماز پڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نماز کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دو، اس کی نماز کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دو۔ اب جو بندہ اپنے کام کو چھوڑ کر آیا ہے، جو اتنی بڑی قربانی دے کر آیا ہے اور اپنے وقت کو نکال کر آیا ہے، وہ اتنا تو سوچے اگر میں آ ہی گیا ہوں تو سکون سے نماز پڑھ لوں، اگر میں آ ہی گیا ہوں تو سکون سے نماز ہی پڑھ لوں۔ وہ کون سی جنگ ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ کون سے آپ کے سامنے جو ہے نا چھڑی لے کے کھڑے ہیں کہ 2 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، جو ہے نا آپ کو کوڑے مار کے اس دربار سے نکال دیا جائے گا؟ ہم تو کوئی نہیں ہے، فرعون کو آفر کی تھی، ہم ہو گئے، فرعون کو آفر کی تھی۔ جو رب فرعون پر اتنا مہربان ہے تو آپ سوچیں وہ امت محمدیہ پر کتنا مہربان ہوگا، وہ اپنے محبوب کی امت پہ کتنا مہربان ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے تھوڑی نہ شب معراج کی رات میں ہی تحفہ دیا تھا، اے محبوب تمہاری امت گناہ کرے گی، میری بارگاہ میں آئے گی، میری بارگاہ میں گناہ سے توبہ کرے گی، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں تو سن، اب یہاں پر میں موت کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جو شخص موت کا تصور لیتا ہے اور موت کا تصور لے کر اپنے آپ کو زندگی میں ڈالتا ہے، ایک تو وہ شخص ہے نا جو نماز روزہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقدر چمکاتا ہے اور نماز کے دوران، قرآن کے دوران سجدے میں اسے موت آ جاتی ہے، یہ اس کو مقدر ایسے دیکھنے کو ملتا ہے۔ لاسٹ دفعہ میرے جاننے والے سے بات ہو رہی تھی، بتا رہے تھے کہ میرے نانا اتنے نیک تھے کہ وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، وضو کر کے وہ وضو خانے سے اترتے ہیں اور وہ گرتے ہیں، اسی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ دیکھیں اسے کتنی مقدس موت ہے کہ وہ نماز کے لیے جا رہے تھے، اللہ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، اور جس حالت میں بندہ مرا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اور جو بندہ طرح طرح کے حرام کام دیکھ رہا ہے، جو بندہ غیر عورت کو دیکھ رہا ہے، جو بندہ غیر عورت کو دیکھ رہا ہے اور اپنے کمرے کو بند کر کے، روم کو بند کر کے اور اپنے آپ کو تنہائی میں لے کر جا کر گناہوں میں ملوث ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیسی بات نہیں، جس نے تجھے پیدا کی ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بصیر بھی ہے، وہ تو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو بھی دیکھنے پر قادر ہے، وہ تو کالی راتوں میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو دیکھنے پر قادر ہے، جو کہ معمولی سی چیز ہوتی ہے تو ہم اتنے چھپ کر، اگر ہمارے ذہن میں تصور آ جائے یار میں اتنے چھپ کر جو اس گناہ میں ملوث ہوں اور جو میں طرح طرح کے حرام کام میں ملوث ہوں، حرام چیز کو دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں میں حرام بھر رہا ہوں، غیر عورتوں کو دیکھ رہا ہوں اور یعنی فحاشی والا منظر دیکھ رہا ہوں، وہ تصور تو رہا ہے کہ اسی حالت میں موت آ گئی تو اس کو کیا کرے گا؟ اسی حالت میں بندے کو معلوم نہیں، مرد کا وقت مقرر ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ کس وقت ہمیں موت آ جائے، کس وقت ہمیں۔ ہمارا دنیا کا قانون ہے، جب بھی کوئی کام ہوتا ہے میسج پہلے آتا ہے، میسج آتا ہے کہ آپ کا فلاں کام ہے، ہونے والا مدت اتنی باقی ہے، کتنے دن باقی ہے، اپنے بل کو بھر لو، فلاں چیز کر لو، اتنا وقت دیا جاتا ہے۔ لیکن موت کے حوالے سے یہ نہیں ہے،
پھر بھی موت کے حوالے سے کتابوں میں قاصد کے حوالے سے لکھا ہے کہ کچھ چیزوں کو قاصد لکھا ہے، میسیجر لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا موت کے میسیج ہوتے ہیں، موت کے پیغام ہوتے ہیں، یہ جو نا موت کے پیغام کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندے کے بالوں میں جو سفیدی آ جاتی ہے یہ موت کا پیغام ہوتے ہیں، آنکھوں میں جو بصارت کی کمزوری آ گئی ہے یہ موت کا پیغام ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے جسموں میں کمزوری آ گئی ہے یہ موت کا پیغام ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی تو آیت تو پوری بھی نہیں ہوئی تھی، وقت قلیل ہو گیا، وقت بھی ختم ہونے کو بلکہ ختم ہی ہو گیا، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتا کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام حاضر تھا، توجہ سے سنیے گا، اتنی بڑی ہستی ہو کر ہمارے پاس تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو کوئی سند ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی مصدع کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ جو نا وہ ہستی جن کو کہا گیا کہ جنتی ہے اور وہ ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اللہ اکبر کبیر، 22 لاکھ مربع پیر کا حکمران حضرت امیر المومنین اسلام کے دوسرے خلیفہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا گیا یفر الشیطان من ظل عمر، آپ نے فرمایا میرے عمر کی شان یہ ہے کہ شیطان بھی دیکھتا تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھی میرے عمر سے سائے سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ عمر موت کو مت بھولنا، اے عمر، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں، تھوڑے سے ہمارے جو نا بدن میں کاٹن کے کپڑے کے آ جائیں اور ہمارے پاس تھوڑا لیبل کے اوپر ہو جائے اور ہمارا جو گھر ہے تھوڑی سی کوٹھی کی دیواریں کے اوپر ہو جائے، ہماری بائک کار سے کیا تبدیل ہو جائے، ہم اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں۔ ارے اپنی اوقات بندہ نہ بھولے جس کی انتہا بھی جو ہے نا محتاجی ہے، جس کی ابتدا بھی محتاجی ہے، انتہا بھی محتاجی ہے، ہاں جو ناپاک قدرے سے پیدا ہوا ہے وہ اپنی اوقات کو کیسے بھول جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، آپ کا غلام کہتا ہے کہ عمر اپنی موت کو مت بھولنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مہانہ تنخی میں رکھ دیتے، ہم سے تو دل بھاری ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے، ہماری تو جیبیں بھاری ہو جاتی ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو تنخواہ پر اس لیے رکھا، اس لیے نہیں کہ وہ گھر میں آ کے جھاڑو لگائے گا، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے گا، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی آگے جو نا طرح طرح کے کام کرے گا، گھر کے کام کرے گا، کہا کہ میں تجھے مہانہ تنخواہ دوں گا، تیرا کام یہ ہوگا کہ تو عمر کے پاس آئے گا اور کہے گا عمر موت کو مت بھولنا، اللہ اکبر۔ اگر ہمیں کوئی کہے بھی، اگر ہم بیان سنیں بھی تو کہتے ہیں مولانا صاحب ڈراتے ہوتے ہیں، ارے قرآن کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ کا پیغام ہے۔ جس بندے کو بہت یاد ہوتی ہے وہ اپنے اوقات میں ہوتا ہے، وہ اپنے اوقات میں ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تجھے مہانہ تنخواہ دوں گا، تیرا کام یہ ہے، تجھے روزانہ آئے گا اور کہے گا عمر موت کو مت بھولنا، اللہ اکبر۔ وہ روزانہ آتا اور کہتا اور چلے جاتا، اللہ اکبر کبھی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج کی بات سے تو نہیں آنا، تیری ضرورت نہیں ہے، آج کی بات سے تو نہیں آنا۔ غلام کہتا ہے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہے میرے سے، معاف فرما دیں، کچھ خطا ہو گئی ہے، کچھ بھول ہو گئی ہے، تمہاری بھول نہیں ہوئی ہے، تیرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بس یہ کہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماجرا یہ ہے کہ پہلے کوئی بتانے والا نہیں تھا، پہلے کوئی یاد دلانے والا نہیں تھا، تو وہ میں نے تجھے اجارے اور تنخواہ پر رکھ دیا تھا کہ تو آ کر بتا دے اور عمر کو مرد یاد رہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ میری داڑھی کے بالوں میں ایک بال سفید ہو گیا، اللہ اکبر کبھی۔ آج سارے بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اپنی فحاشی اور عریانی حرام کاموں اور طرح طرح کے بےہودہ کاموں سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا۔ جناب کے دو پاؤں قبر میں لٹک گئے لیکن ان کی جو دل کی جو خواہشات ہیں وہ ختم نہیں ہوتی،
میں نے ایسے ایسے بڈھوں کو دیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ زندگی کے آخری اسٹیج میں، لیکن ان کے کام ایسے بندہ بیان نہیں کر سکتا، بندہ بیان نہیں کر سکتا، بندہ بتا نہیں سکتا کہ ان کی جو حرکات اور سکنات ہے. یا تم اپنی وائٹ داڑھی کا خیال رکھ لو. تو جناب عمر نے فرمایا کہ اب تیری ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ اب عمر کی داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے. جب میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں اور چہرے میں جب داڑھی میں سفید بال نظر آتا ہے تو یہ سفید بال ہی عمر کو اپنی موت یاد دلا دیتا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کو مت بھولیں. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں، وہ سوچیں، وہ غور کریں، وہ تفکر کریں کہ اگر اسی حالت میں میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا کیا بنے گا. وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو طرح طرح کے ہم جو نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں لیکن معاشرے سے واقف نہیں ہیں، معاشرے سے واقف نہیں ہیں. ہمارے جو نا بھائی ہیں، ہمارے معاشرے کی جو بہنیں وہ طرح طرح کے حرام کاموں میں ملوث ہیں اور انہیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، اس چیز کا ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنے بڑے گناہ میں ملوث ہیں. ہماری نوجوانوں کی کثرت ہے، میری زبان بھاری ہوگی جملہ کہنے سے، میری نوجوانوں کی کثرت ہے جو زنا میں ملوث ہے، جو زنا میں ملوث ہے. یقین کر ہمارے علاقے میں سے اڈے بنے ہوئے تو زنا کے اڈے بنے ہوئے، ہمیں معلوم نہیں. ہمیں ہر چیز کی فکر ہے لیکن اس چیز کی فکر نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کی فکر ہے لیکن اپنی موت کی فکر نہیں ہے. اپنے جسم کی فکر ہے لیکن روح کی فکر نہیں ہے. ہم اپنے حالات کے کھانے کی فکر ہے لیکن ہمیں قبر کی فکر نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری. جو بندہ موت کو بھول جاتا ہے وہ سرکشی کی طرف چلے جاتا ہے، وہ غیبیاری کی طرف چلے جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں. جس بندے کو موت یاد رہتی اس بندے کی نماز نہیں چھوٹتی، اس بندے کی قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹتی. اس کی تسبیح رہ جائے نا وہ کہتا ہے نہیں تسبیح مکمل کر لوں، تسبیح مکمل کر لوں اس کی بات سنوں گا. لیکن ہمارے دھیرے دھیرے غفلت ہونا ہے، غفلت میں چلے گا کہ جب تک ایک فلم نہ دیکھ لیں، جب تک کسی عورت کو دیکھ نہ لیں تو اس وقت تک ہمیں موت نہیں آتی، ہمیں نیند نہیں آتی. چونکہ نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نیند کو دیکھ کر ہی موت کو یاد کر لیا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے، اپنے اعمال کو سدھارنے اور اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.